السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, میں ہوں نعمان اقبال اور یہ ہیں عظیم کمال صاحب. ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک دعوت میں ہماری ملاقات ہوئی اور تھوڑی تلخ کلامی ہوئی اور بحث و مباحثہ ہوا. تو انجینئر علی مرزا صاحب کو لے کر ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا اختلاف ہوا اور انہوں نے کچھ بات کی, میں نے کچھ بات کی. تو اس وقت تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو جواب دینا, بہتر طریقے سے جواب دینا, لیکن میں نے سوچا کہ ان کو مدعو کیا جائے اور ان سے بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو, یہ بھی سمجھیں, شاید وہ یہ سمجھ جائیں اس چیز کو جو ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. یا پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور وہ بہتر آدمی ہیں اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں تو یہ ہمیں سمجھا دیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں, میری نظر میں, جو میں سمجھتا ہوں, جتنا میں نے انجینئر صاحب کو سنا ہے اور میں پچھلے 12 سالوں سے میں ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہوش مند آدمی, سمجھدار اور عقل و شعور رکھنے والا آدمی, دیندار, جو دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی, وہ انجینئر صاحب کا فالوورز نہیں ہو سکتا. نہیں, ٹھیک ہے نا. ظفر بھائی آپ بالکل غلط بات دیکھیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. اختلاف اپنی جگہ صحیح دیکھیں, کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ کہنا کہ عقل و شعور میں نہ آنے والی بات, یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ مناسب نہیں ہے. آپ جب ابتدا ہی آپ اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کیسے آپ سے امید رکھوں کہ آپ گفتگو آگے جو ہے نا مزید اچھی کریں گے. میں کوئی بھی بات جو ہے نا ہوا میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میں بڑے وقت سے آپ بولے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں عظیم صاحب, آپ بالکل فالوور ہوں گے, بری بات لگی ہوگی آپ کو میری, لیکن کڑوی بات, سچ بات کڑوی ہوتی ہے. دیکھیں آپ خود ذرا اندازہ کریں, اس شخص نے یعنی انجینئر علی مرزا صاحب, میری بات سنیں. ماشاءاللہ آپ قابل شخص ہے, میں آپ سے ان الفاظوں کی جو ہے نا دیکھیں میں امید نہیں رکھتا. دیکھیں چلے میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, الفاظ میرے تھوڑے سے سخت ہو گئے. دیکھیں انجینئر علی مرزا صاحب کو آپ صرف اور صرف ہلکے تناظر میں دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے کیا ہے اب تک. دین کی خدمت کی ہے انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کی؟ الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کس طرح سے انہوں نے اب تک جو ہے, دیکھیں ہر قوم میں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, ہر مذہب میں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے, ائمہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے, لیکن کوئی اس طرح سے ایک دوسرے پر جو ہے نا تان و تشن نہیں کرتا تھا, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے کوئی نیا کام کیا؟ بالکل نیا کام کر رہے ہیں, آپ کا ایسا کوئی کام کچھ نہیں. میں آپ کو ایک دلیل, میں ابھی حدیث سے دلیل دیتا ہوں. دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا کسی ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابن عباس, آپ تو 3 رکعت فطر کے قائل ہیں جبکہ معاویہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بولا, یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ یار ان کے پاس وہ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے, یا وہ ان کے پاس جو ہے نا علم نہیں ہے, یا وہ حدیث کو فالو نہیں کرتے, میں حدیث کو فالو کرنے والا ہوں, میں قرآن و سنت پر چلنے والا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی بات مت کرو, وہ فقیہ آدمی ہیں, ان کے پاس ہوگی اس بات کی کوئی نہ کوئی دلیل, یعنی وہ فقیہ ہیں. فقیہ کا مطلب دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والا. تو یہ ہوتے ہیں, یہ صحابہ کرام کا جو ہے نا نقش قدم تھا. یہ آج انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر کوئی اختلاف تھا بھی کسی سے بھی, چاہے وہ علماء دیوبند سے, چاہے وہ کسی اہل حدیث حضرات سے یا بریلوی حضرات سے, کچھ بھی اختلافات ہیں, تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ان کی کتابوں سے جو ہے مسائل نکال کے ان کے علماء کو ذلیل کرو. یہ طریقہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وارثوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ جو ہے نا حق بات کرنے کا. یہ آپ نے وراثت کا لیا کہاں سے؟ ارے حدیث میں ہے. نہیں حدیث میں تو ہے, تو یہ تو ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو دین کی بات کرے. ہر اس شخص پہ بالکل, یہ جو دین کی بات کرے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, ہر انسان نہیں, ہر مسلمان نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہتے ہیں علماء وہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جن کے پاس علم ہے, کتاب اللہ کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں. یہ تو آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ شخص علماء کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کو قرآن و حدیث کی سمجھ ہو. بالکل, نہ تو یہ کہ وہ کسی مدرسے سے, اصول ہے, نہ کسی مدرسے سے اس نے علم حاصل کیا. بالکل, مطلب دونوں میں آپ ذرا ڈیفائن کریں. میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں کسی مدرسے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی بالکل, تب وہ علماء کی کیٹیگری میں نہیں ہے. ہے. تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ صحابہ کے دور کے اندر انہوں نے کس مدرسے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے صرف 2 3 حدیثیں ان کے پاس ان سے امت نے ان کو فقیہ نہیں سمجھا. فقیہ کی بات نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے علم جو ہے نا قرآن کے سب سے بہترین یہ حافظ بھی اور
قرآن کا علم رکھنے والے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی، ٹھیک ہے، سب سے بہترین جو ہے علم رکھنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اتنے صحابہ رسول امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سمجھنے کے لیے پہنچتے تھے، جاتے تھے، بالکل جاتے تھے، کیونکہ اما عائشہ کے سامنے کئی حدیثیں جو ہے وارد ہوئی، ان کے سامنے ہی یہی تو بات ہے نا، یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں دین ان کے پاس جو اس وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تھا، ہم تک جو ہے ایک ریسرچ کے بعد ایک کتابی شکل کے اندر آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو آج ہماری جو آپ جس کتاب کے اوپر بول رہے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ جو انجینئر صاحب اپنے سامنے بخاری اور مسلم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا بخاری اور مسلم تک ہی دین ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف بخاری اور مسلم آپ قرآن کے بعد سب سے مسلمہ کتاب کس کو بخاری کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن ہم بخاری کو حرف آخر نہیں کہتے، بخاری حرف آخر نہیں ہے، مسلم حرف آخر نہیں ہے، آپ نے تو ایسے رکھ کے بیٹھ گئے کہ میری بات یہی چیز ہے، یہی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری اور مسلم ہے، اتفاق ہے آپ کا اس بات کا، تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو چیز سب سے پہلے اس سے لے لیں، اس سے اگر نہیں ملتی تو پھر ہم نیچے جائیں، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل، لیکن یہ میرے ابھی یہ بات ہے، ابھی موضوع بحث یہ بات نہیں ہے کہ ہم کس سے علم لیں کس سے نہیں، بخاری سے لیں، مسلم سے لیں، یا ترمذی سے لیں، ابو داؤد سے لیں، ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم لے گا کون؟ کیا انجینئر جیسے جو ہے نا، مطلب محترم انجینئر صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ مدرسے کی شکل دیکھی، نہ کسی سے بیٹھ کر صرف نحو پڑھا، اور نہ ہی جو ہے نا قرآن و حدیث کا جو ہے نا کوئی کسی بڑے عالم کے، بڑے نہیں، ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر دوزانو بیٹھ کر شرافت کے ساتھ ادب کے ساتھ علم سیکھا ہو، اتنا تک اگر انہوں نے کیا ہوتا نا، انہوں نے کیا ہوتا کہ بھائی کسی بڑے عالم کے سامنے بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ علم سیکھتے، تو یقیناً آج وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ اختلاف کس چیز پہ؟ آپ کا اختلاف کس چیز پہ؟ میرا اختلاف سب سے بڑا یہ ہے، نہیں میں اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں، آپ کا اختلاف اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے دوزانو ہو کے علم نہیں سیکھا، یا اپنی محنت سے انہوں نے خود پڑھ کے اس کو سیکھا؟ آپ کا اختلاف کس چیز کے؟ بڑا اچھا سوال ہے، آپ کا اختلاف کس چیز پہ؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں عظیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر کوئی شخص، مجھے ہی لے لیں آپ، اگر میں ڈاکٹریٹ کی جو ہے کتابیں، جو ڈاکٹر بننے جو ہے نا سائنس کی کتابیں میں اٹھا کے پڑھوں، میڈیسنس کے لیے جو ہے نا میں کتابیں پڑھ کے 1-2 سال میں بیٹھ جاؤں ایک دکان کھول کر، اور میں لوگوں کو دوائیں بانٹنی شروع کر دوں کہ یہ سر درد کی دوا یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیٹ کے درد کی یہ ہے، نزلہ کھانسی کی یہ ہے، اب علاج کرواؤ گے مجھ سے؟ آپ کی دلیل بہت ہی کمزور ہے، دلیل پیش کر، دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کی دنیاوی لحاظ سے جو آپ میڈیکل کی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے، مگر دین کے لیے ہے کہ اور تم اپنے دین کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ جس نے علم حاصل کیا ہوا ہے کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر دوزانو ہو کر بیٹھنا، اور دوزانے کن لوگوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے، آپ کو یہ بھی نہیں دوزانو ہو کے بیٹھنے جن کے عقائد یہ ہوں۔ بات یہی ہے نا کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ مسائل نکالنے کا علم الگ ہے اور نصیحت کا علم الگ ہے، آپ کو یہی نہیں پتا۔ آگے جو ہے بہتر یہ ہوگا جن کے عقائد جب علی بھائی بیان کرتے تو ابھی میں ان عقائد پر بھی آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں ان عقائد پر بھی بات کروں گا۔ آپ کے علی بھائی اگر سچے ہوتے نا، اگر سچے ہوتے تو آپ کے علی بھائی مفتی صاحب، مفتی طاہر مسعود صاحب جب جیل انہوں نے چور راستہ اختیار کیا، وہ چور راستہ اختیار کیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کس طرح چل رہے ہیں، آپ پوری حالات اب خراب ہو گئے، آپ جو ہے نا یہ حالات ابھی خراب ہو گئے۔ جب آپ جنہیں ویڈیو بنا کر مفتی صاحب تھے کہاں، آپ کے مفتی صاحب تھے کہاں، ایک اپلوڈ کی اس کے بعد آپ کے مفتی صاحب آئے، آپ کو کہاں چھپے پھر رہے تھے؟ نہیں چھپے کہاں پھر رہے کون سے چھپیں گے؟ نمبر دے دیا، نمبر دیا نہیں، مجھے بتایا آپ نے نمبر دیا نہیں، مجھے یہ بتایا نمبر دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ نمبر دیا ہے تو آپ کو یہ اس طریقے سے آدمی کے لیے وہاں ایجنسیاں رابطہ کر رہی ہیں علی بھائی سے، کون سا طریقہ؟ بھائی ایجنسی آپ آئے نا، آپ آئے، مفتی صاحب آپ کے تو غائب ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پہنچے، انہوں نے مجھے یہ بتائیں کس مسجد کے اندر نماز
एजेंसियां घूम रही मुझे ये बताएं किस मस्जिद में जाके उन्होंने नमाज पढ़ी, मस्जिदों में नहीं बैठे, किस जगह वहाँ? अच्छा यहाँ से एक नहीं, ये कौन सी बात, ये कौन सी लॉजिक है? सुने, मुझे ये बताइए, जैसे ही कोई यहाँ से रात को ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात ठीक है, ये गलत आप रात को देखें, इसको हम बिल्कुल वो करते हैं रात को आवाज नीचे करते चले इसको ऐसे आवाज, ये रात हमने लड़ना है, इस तरह से लड़ना नहीं है, चले ठीक है मैं इसको दो मुर्गे लड़ रहे हो आपस में, ये तरीका सही नहीं है बात करने का। पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, समझदार लोग हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इंसान लग रहे हैं और समझदार आदमी हैं आप, तो हम दोनों तरीके से बात करते हैं ताकि जो है ना हम कोई सॉल्यूशन पे पहुंचे, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, मेरी बात सुन ले, मैं जब बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा मुझे बोलने का मौका दिएगा, फिर मैं खुद खामोश होऊंगा, सही है। जैसे ही मैं खामोश हूँ फिर आप बोलिएगा, जब मैं भी उसी तरह से आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, ठीक है। बोले मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो ये आपने इतराज किया कि भाई अली भाई जो है उन्होंने कहा कि भाई वो मुफ्ती साहब तो किसी मस्जिद में ही नहीं थे, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, किसी मस्जिद या कहीं कहाँ थे, वो एजेंसियां ढूंढ रही थी। अरे एजेंसियां ढूंढ रही थी तो ये अली भाई तक ही बात पहुंची है, दुनिया में और किसी को खबर नहीं हुई, पूरी दुनिया के पास जो है ना ये खबर नहीं गई, अली भाई के पास खबर गई कि एजेंसियां ढूंढ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ भाई? आपको एक नंबर दिया है, मैंने कहा कि भाई फलाना ये साहब बैठे हुए, ये साहब जो है ना मुझसे राब्ता करना हो ना तो आप इनको फोन कर लें, ये मुझसे आपकी बात करवा देंगे। तो आप बजाय मुझसे मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाने के आप उनसे राब्ता करते ना। आपने आपके जो एडमिन थे या जो भी आपके मुतबईन है उनमें से किसी को कहते कि जो है ना आप जो नंबर दिया गया है, मुफ्ती साहब ने जो नंबर दिया है उस पर राब्ता करें। और हमने कब बोला था आपको कि आप जो है हमारे साथ अभी बैठ जाएं? जैसे कि इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि भाई हमें तो जो है ना रात में वीडियो अपलोड किया है, तो जो है ना हमारा तो संडे वाले दिन सिर्फ बयान होता है, हम संडे वाले दिन जो है ना अपने एकेडमी पे बैठते हैं। ये कौन सी बात, ये कौन सी लॉजिकल बात है यार? अगर संडे वाले दिन भी बैठते हैं आप तो आप राब्ता कर लेते, आप बोलते हैं भाई मुफ्ती साहब हम तो संडे वाले दिन फ्री होते हैं, आप संडे को आ जाइएगा, खत्म बात। अब ये बहानेबाजी जो है बनाने की क्या जरूरत है कि भाई हम संडे को, अगर संडे को भी बैठते थे तो फोन अट करने में कौन सा मुजायका था? एक फोन कॉल करने में क्या मसला था? फिर अगर मुफ्ती साहब बात नहीं करते, मैं 2 मिनट दो बस खत्म करूंगा, फिर अगर मुफ्ती साहब नहीं आपको जो है ना कांटेक्ट करते या बात नहीं करते, अगर मुफ्ती, फिर हम खुद बोलते कि मुफ्ती साहब फरार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं किया, एक हफ्ते तक वो वहां पे कोई राब्ता नहीं, और अब आप बोल रहे हो कि यूं हो गया मुंह हो गया। अब आपने एक हफ्ते बाद आपने वीडियो बना के डाल दी, देखो ये हो गया, ये तरीका नहीं होता है जी। आप बोले आप पहली बात तो ये, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान देखा था रात को किस टाइम उन्होंने अपलोड? हाँ, तो भाई वो पहुंचे उस वक्त? पहुंचे क्या आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने गलत बयानी ये की कि मैं गाड़ी में जो है ना साथ आया, जबकि वो बाई एयर आया। यहाँ पे भी झूठ, देखिए वो बाई एयर आया, यहाँ पे भी झूठ। आप उनका क्लिप दोबारा निकाल के आप, अभी मैं आपको ये लैपटॉप है, देखिए अभी मैं आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगा। देखिए नौमान भाई, मैंने जब आप गुफ्तगू कर रहे थे मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी ना, तो फिर इतना मुजाहरा मैं आपसे रखता हूँ, मैं आपको आपके उस पे टर्न पे ही बोलूं। आप ये देखें, जब उन्होंने अपलोड किया अपना वीडियो, उसमें कहा कि मैं 22 घंटे का सफर जो है ना तय करके यहाँ पहुंचा हूँ, और मेरा ख्याल है कोई जहाज ऐसा नहीं है जो 22 घंटे में जो है कराची से जहलम पहुंचता हो। वो ड्राइव दे दीजिएगा जरा, ठीक है। पहला तो एक ये हो गया मसला, ठीक है। दूसरा, आपने एतराज किया कि जो है ना उन्होंने फोन क्यों नहीं किया। आपके मुफ्ती साहब ने वीडियो डालने के बाद सबसे पहली शर्त यही रखी कि जो है ना राब्ता कोई ना करे, फोन नहीं करे, वीडियो अपलोड करे, वीडियो अपलोड करे। ये कौन सा तरीका है भाई? वीडियो क्यों अपलोड करें? आप नाजरे के लिए आए थे ना, आप आते, आप बोलते कि भाई ठीक है मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आपके जो यहाँ मौजूद बंदे वो राब्ता कर रहे हैं, और जो भी जिस सहूलत के साथ जो है मामलात बनते हैं वो इसके साथ जो है ना हम कर लेते हैं। तो ये तरीका तो समझ में आता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुंचे, जहलम में आप मौजूद ही नहीं है। आपके जिनके जाके मुफ्ती साहब ठहरे, उनसे सीटीडी वाले पूछ रहे, वो उनसे कह रहे कि जी अभी यहां से थोड़ी देर पहले वो रवाना हो चुके हैं। और उसके बाद जो है ना एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है अली भाई की अपनी मसरूफियात है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से। आप लोग तो वहां से निकल के आए थे कि हमने पहुंचना है, हमने पहुंचना है और हमने अपने तरीके से कार्रवाई करनी है।
تو بھائی جس کو اگر مناظرہ کرنا آپ لوگوں کو اتنا ہی درد تھا، اتنے ہی ہماری باتوں سے تکلیف تھی، تو آپ کم سے کم ہماری سہولت کے لیے بھی معاملات دیکھتے. آپ بولتے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں ویڈیو اپلوڈ نہیں، معاملات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. علی بھائی کو تو یہ ایجنسیاں منع کر رہی ہیں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، یا اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے تو بٹھا لیں ایجنسیوں نے یہ کہا یا نہیں کہا. میں بولوں پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے کہ آپ اس بات کی آپ یہاں پہ تھوڑا روکیں تاکہ یہ چیز جو آپ نے اشکالات کیے ہیں نا میں ان کے جوابات اسی حساب سے دے دوں. سب سے پہلا آپ کا اعتراض ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ بائی ایئر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ویڈیو میں کہ وہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں. یہ کہا ہی نہیں انہوں نے. میں ابھی آپ کو یہ ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا آپ کو. میں بھی ابھی آپ کو الفاظ بھی بتاتا ہوں ان کا. میں الفاظ بھی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں میں اتنی دور کراچی سے یہاں آیا ہوں 22 گھنٹے کا سفر. یہ انہوں نے ابھی میں ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا. ابھی میں ویڈیو چلا کے دکھا دوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 22 گھنٹے کا سفر. انہوں نے یہ کہا. اب آپ بیچ میں پھر انٹرپٹ کر رہے ہیں. چلے آپ اپنی آپ مفتی صاحب نے کہا کہ 22 گھنٹے کا جہلم سے کراچی سے جہلم تک کا سفر 22 گھنٹے کا ہے. بائی روڈ ہے. بائی روڈ ہم نے کب بولا کہ بائی ایئر ہے؟ ہم نے بولا بائی روڈ. مفتی صاحب نے بولا بائی. مفتی صاحب کس بات مفتی صاحب ارے جہلم سے وہاں تک کا راستہ تو بائی روڈ ہی گنا جائے گا نا, بائی ایئر گنا جائے گا, یا کیلکولیٹ اس کی جو ڈسٹینس کیلکولیٹ. آپ کس کے ذریعے آئے؟ بائی ایئر آئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب انتہا اللاجیکل. اچھا مزے کی بات یہ کہ انجینئر صاحب تو اللہ معاف کرے مقلدوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑے برے القابات سے نوازتے مقلدوں کو, مقلدین کو, کہ یہ اندھے مقلد اور فلانے مقلد. اور یہاں اتنے بڑے بڑے مقلد پیدا ہو گئے ان کے کہ انہوں نے اگر بول دیا کہ انہوں نے مفتی صاحب بائی ایئر آئے تھے, انہوں نے تو یوں بولا تھا, وہ اندھے مقلدوں نے بالکل آنکھ بند کر کے مان لیا کہ بھائی ہاں انجینئر صاحب بول رہے تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے. ارے کم سے کم دیکھو تو کوئی تک کی تو بات کرے. بندہ اس سے پوچھے تو کہ بھائی اگر وہ بائی ایئر آئے تھے ٹھیک ہے, بائی ایئر آ گئے یا بائی روڈ آ گئے, آپ مناظرہ کرو نا, آپ بیٹھو نا ان کے سامنے. اگر ہمت ہے تو بیٹھ کے بات کرو نا. آپ یہ کیوں لاجک دے رہے ہو کہ یار آپ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہو آپ لوگوں کو. میں بائی ایئر آئے تھے وہ تو مجھے نا میں بات نہیں کر سکا. میں وہ 22 گھنٹے کا سفر کر کر آئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور جبکہ وہ بائی ایئر تھے. ارے یہ کون سی لاجیکل بات ہے؟ آپ کو جو ہے انہوں نے بولا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں بات کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے آئے, میرے ساتھ بیٹھے, بیٹھ کر بات کریں, ختم. ساتھ بیٹھنے کی تو بات ہی نہیں. وہ کہہ رہے ویڈیو اپلوڈ کرے. آپ کا جو ہے بندہ کال نہیں کرے گا, ویڈیو اپلوڈ کرے. آپ تو ویڈیو کھیلنے کے لیے آئے تھے. وہی ویڈیو کی کہانیاں جو آپ وہاں بیٹھ کے اپنی عوام کو آپ سناتے رہے, وہی کہانی آپ یہاں ویڈیو کرنے کے لیے شہر میں نہیں, آدھی رات کو آپ پہنچ رہے ہیں بھائی. اور آپ کے مفتی صاحب جہاں پہ ٹھہرے علی بھائی کے ایڈمن کے گھر کے سامنے ہمت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کے دبا کے آپ کی ہے نا لحاظ کر کے بیٹھ گئے. یوں کریں ادھر کہ بھائی آرام سے بھائی پانی دیجیے ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے, تھوڑا ان کو پانی پلائے. پانی پلائے آپ کو پلاؤں گا میں, پانی پلائے, پانی کا گلاس آپ کو پلاؤں گا, آپ کو بھی پلاؤں گا اور آپ کے انجینئر صاحب کو پلاؤں گا. آپ بے فکر رہے ہیں. یہ تو یہ تو ہم نے 12 حصے تو میں نے آپ کو دکھا دیا. علی بھائی کھانے کی طرح چپتے ہی رہے. یہ تو سمجھدار لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ کون سے 3 کلو میں اتنا تیل ہے. اور دوسرا یہ لوگوں نے دیکھ لیا 3 کلو میں اتنا تیل ہے. یہ دیکھ لیا کہ علی بھائی میں کتنا تیل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز اب یہ اس میں نہیں, اب یہ تو ہو گئی علی صاحب, ٹھیک ہے نا. ابھی تو میں علی صاحب کی اور بھی خصوصیات بتاؤں گا. مثال کے طور پر یہ تو مفتی صاحب اور علی صاحب کو لے کر جو ہے نا ایک بات ہو گئی کہ بھائی ان کے مناظرے میں یہ ہوا تو وہ ہوا, تو انہوں نے ایک کون بھاگا کون نہیں بھاگا کون ٹھہرا, یہ تو خیر ہو گئی, یہ تو یہ ہو گئی. اب اصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کون سی دین کا خدمت کر رہے ہیں, کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں بھائی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ بریلوی کے خلاف بولیں گے, دیوبندی کے خلاف بولیں گے, اہل حدیثوں کے خلاف بولیں گے, لیکن ایک خاص فرقہ ہے, ایک خاص فرقہ. ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہ خاص فرقہ کون سا ہے, میں نام نہیں لوں گا ادھر, لیکن ایک خاص فرقہ ہے جس کے علماء بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک حق بات سچ بات بولنے والا آدمی آیا ہے. یہ کون؟ وہ خاص فرقہ ہے, صرف اسی کے علماء بول رہے ہیں, صرف اس کے, اور کوئی نہیں بول رہا. بریلوی بھی خلاف, دیوبندی بھی خلاف, اہل حدیث بھی خلاف, لیکن ایک خاص فرقہ ہے جو خلاف نہیں ہے انجینئر صاحب کے. اور وہ خاص فرقہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, دیکھ لیجئے گا کون ہے, اور جس کے علماء کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کون ہے. ماشاءاللہ
ابھی آپ کا محمد علی المفند جو ہے وہ آپ کی حمایت میں حسام الحرمین لکھنے والے آپ کے ساتھ کھڑے میں وہی حدیث جو ہے وہ اہل حدیث ایک علی بھائی نے تمام باطل فرقوں کو ایک علی بھائی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہے. یہاں صحابہ کی شان کی گستاخی کی بات نہیں ہو رہی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا. آپ لوگوں نے ختم نبوت کا, اشرف علی رسول اللہ آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگوں کا ہے, یا آپ لوگوں کا آپ کی ختم نبوت کی انکاری ہے, ختم نبوت کی آپ لوگ انکاری ہے. اچھا آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ ابھی ایسا ماحول نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آؤ ایک ایک مسئلے پر مجھ سے بات کرو, ایک ایک مسئلے آپ کو جو ہے نا, آپ کو اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا, آپ تو قبروں سے جو آپ بات کرنی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا. آپ لوگ یہ آزاد اٹھاتے ہیں, آپ لوگ بنا رہے ہیں. آج بریلیوں پہ جو آپ الزامات لگاتے تھے, آپ اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو بریلیوں کے اوپر آپ الزامات لگاتے تھے قبروں سے فیض حاصل کرنے کا, اربع ثلاثہ میں آپ ایسی بات نہیں ہے, قبروں سے فیض کرنے. ارے سر آپ لوگ تو مٹی تک اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں, میں ثابت کروں گا, میں ثابت کروں گا. آپ دیکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, آپ میں بھی یہی ہوں. ٹائم سیٹ کر. ارے آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب تو بھاگ چکے ہیں ابھی, ثابت کرنے آئے تھے, وہ آپ بھاگ چکے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی بھاگو گے, آپ بھی بھاگو گے, آپ دیکھو. آپ علی بھائی کے آپ دیکھیں نعمان بھائی, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. اب ہم بجائے اس کے کہ اس طرح آپس میں گفتگو کریں, ہم ایک پیٹرن طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دعویٰ جواب دعویٰ, مطلب پورا مناظرہ ہم رکھتے ہیں, بالکل میں حاضر ہوں, بالکل میں حاضر ہوں. باقی ہم عوام پہ چھوڑ دیں گے, حق و باطل کا فیصلہ وہ خود کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ ہے نا, اب جو بات ہوگی قرآن و حدیث سے ہوگی. جو دعویٰ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ہے, آپ نے جو ہے نا, دیکھیں آپ نے ابھی پہلا مناظرہ جو ہے نا آپ نے کس پہ رکھنا ہے یہ بتائیے. آپ نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر رکھنا ہے جو الزامات آپ نے لگوائے ہیں, یا محمد علی المفند پر میں آپ سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, کون سا مسئلے پہ بات کریں گے؟ قبر کی مٹی کے اوپر بات ہوگی, قبر کی مٹی اس مسئلے پہ ہم پہلا مناظرہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو بولیں گے میں بالکل, آپ جس انجینئر کے اعتراض پر بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے, میں اس اعتراض پہ بات کروں آپ سے. آپ کے بڑے بڑے بھاگے تو بھی آپ کے ہیں, سارے آپ لوگ سارے آپ کے بھاگے, یہ وقت بتائے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل, آپ بے فکر رہے ہیں, آپ کو سارے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. مجھے منظور ہے. آپ یہ ہے معاملات ناظرین, یہ آن ایئر جائے گا, بالکل آن ایئر ہوگا, تاکہ لوگ دیکھیں اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ دو لوگوں کے درمیان بات نہیں ہے, بالکل ایسے. یہ انجینئر علی مرزا صاحب نے جو اپنا ایک سمجھو کہ ایک فرقہ بنا لیا ہے, جو کہ پورے کیا کہہ رہے ہیں, حدیث کہتی ہے, حدیث کہتی ہے. میں حدیث آپ کو پیش کروں گا اس کے اوپر کہ ایسا آدمی پیدا ہوگا, نہیں حدیث ہے کہ ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو پہلے قرآن پڑھ کر سنائے گا, لوگ نہیں سنیں گے, اس کے پاس نہیں جمع ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ مسجد بنائے گا, مسجد میں بھی لوگ جمع نہیں ہوں گے, نہیں آئیں گے اس کے پاس. پھر وہ اور بھی کچھ کام کرے گا جو کہ حدیث میں موجود ہے, مجھے الفاظ اس کے صحیح یاد نہیں ہے. آخر میں وہ کیا کرے گا, دین میں ایسی نئی بات لے کر آئے گا. یہ حدیث ہے, سنن دارمی کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دین میں ایسی نئی بات لے کر آئے گا, ایسی چیز لے کر آئے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی, نہ ہی دیکھی ہوگی. پھر وہ ایسے دین سے حسام الحرمین جو ہے وہ ہم لوگوں نے لکھی ہے, حسام الحرمین ہم لوگوں نے لکھی ہے, نہیں وہ ہم لوگوں نے لکھی ہے, میرے خیال میں شاید 1800 میں ہم نے لکھوائی تھی, 100 سال ہو گئے. حسام الحرمین کو لکھے ہوئے 100 سال ہو گئے, لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں. سب پتا ہے, آج آپ نے آپ کو 6 سال 8 سال ہوئے, شاید آپ نے دنیا کو بتایا, باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ
کر کے بتایا ہے. شاید آپ نبی لوگ پاک وہ صلی اللہ علیہ حدیث وسلم بھول گئے کی احادیث کا نام لیتے ہیں اور تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں. سنے وہ شاید تفرقہ آپ بازی کو حدیث پھیلاتے بھول ہیں. گئے باتیں کر کہ رہے ہیں جب دو مسلمان آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے لگا رہے ہوں تو ان میں سے اگر ایک صحیح اور دوسرا غلط ہو تو وہ الٹا پڑ جاتا بے ہے. شک تو اور آپ کو آپ سوچنا دونوں چاہیے. نہیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے. یہ پہلے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہاں کہ آپ خلاف ہے کیا حسام مسئلہ ہے؟ الحرمین جو ہے اس کے اندر حسام الحرمین کا مطلب پتہ ہے نا ہند ہاں، کی ہاں، مجھے سب تلوار. پتہ ہے. ماشاءاللہ آپ کی اس کے جواب میں کیا لکھ رہے ہیں المفند المفند ٹھیک ہے. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے پہ. دو بڑے لوگ ماشاءاللہ حضرت یہ دو میں بڑوں بتاؤں، کی بات میں ہو رہی بتاؤں، ہے میں اور بتاؤں. اس میں لکھ کیا میں رہے بتاؤں کہ آپ ان کا جو ٹولہ ہے وہ شیاطین کا ٹولہ ہے. ماشاءاللہ ایسے کرتے ہیں بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں زبردست. ہو گئی آپ کی ایسے بات؟ بڑے آپ لوگ ہو گئی بات آپ کی. جب دو بڑے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں نا، دو جی. بزرگ ہو یا کوئی، اچھا. وہ ان کا مقام ہے. اچھا، اگر وہ وہ- غلط بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، غلط بات ہم مانیں گے. وہ آج تک آپ لوگوں کا چل رہا ہے. لیکن آج یہ تک آپ آپ کو لوگوں کس نے کو حق دیا ہے؟ سیٹل نہیں کر آپ کو پائے. کس نے حق دیا ہے آج جب کہ ایک انہی بزرگ کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں؟ جب ہم آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ کے انجینئر آپ صاحب لوگ کیا کر رہے جواب نہیں دے ہیں؟ پا آپ کے رہے ان انجینئر چیزوں صاحب کیا پہ. کر رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کبھی آپ جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی امام ابو یوسف امام محمد کی شان میں گستاخی، کبھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی. تو یہ کیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا. آپ تو صحابہ کرام تک کے اوپر اپنے انگلی اٹھا دی ہے. یہ آپ کی بھول حد ہے. آپ کی غلط ہے. یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ ہم کر رہے ہیں یا آپ لوگ کر رہے ہیں. ہاں یہ تو وقت بتائے وقت گا. بتائے گا. بہرحال باقی میں معاملات ابھی جو کہتے ہے ہیں. کافی لمبی بات ہو گئی آپ سے کیونکہ ہم نے اتنا ٹائم ارینج نہیں کیا ہوا تھا. تو بہرحال یہ اس نشست میں جو بات ہو گئی وہ بات ہو گئی. عوام الناس تک یہ بات پہنچے گی ابھی انشاءاللہ. کہ میری اور آپ کی بات شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے ہم آن ایئر بیٹھ کر لائیو بیٹھ کر بات کریں گے اس موضوع پر اور ایک ایک مسئلہ اٹھائیں گے. اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے. آپ کا دعویٰ ہوگا ہم پر، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جواب دعویٰ ہوگا اس کے اوپر. شرائط میں ابھی بتا دوں آپ کو. 5 منٹ آپ بولو گے، 5 منٹ میں بولوں گا. ٹھیک ہے، میری ٹرن میں آپ نہیں بولیے گا اور آپ کی ٹرن میں میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، دلائل کے ساتھ بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے، اور انجینئر علی مرزا کے اقوال نہیں چلیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کسی بابے کے نہیں کال چلیں ہاں گے. یہ بابے ہی ہیں یا یہ بابے کے نہیں چلیں اصل میں گے. انجینئر علی یا مرزا باپ کے صاحب نے بابوں کا نہیں اپنے چلے گا. آپ پہ لگا دیا، اپنے آپ کو بابا بنا دیا، بابوں اپنے کا آپ پہ نہیں لگا چلے دیا. گا. یہ نہیں لے کے آئیے گا. سارے پرانے اپنے بابو کو منہ چھوڑائے بیٹھائے انہوں نے. چار پائی پہ انہوں نے لٹانے یہ والے کیا کہ سارے واقعات پرانے مت بابو کیجیے جو ہے گا. نا وہ ریٹائر ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے. اب نیا بابا آ گیا انجینئر علی مرزا. یہ ہے نیا بابا. یہ سر آپ کی بھول ہے. 21ویں صدی کا نیا بابا انجینئر علی مرزا. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے آپ یہ ہے لوگوں ان کی کا، خامیاں یہ ہے ان کا تو آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے. سارے بابوں کو ہٹا دیا آپ لوگوں تاکہ کو ساری عوام خامیاں سامنے سارے لگ بابوں رہا کو ہے، جو ہے نا آپ کو برا لگ رہا ہے. برا بلا کہہ کر سائڈ میں کر دیں چلیں یہ اور تو پھر وقت اس بابے کو بتائے گا. اس بابے کی اندھی تقلید کریں. کیا کریں؟ اندھی تقلید. ٹھیک ہے نا، یہ ہے طریقہ. جیسے آپ کو سامنے اندھی تقلید یہ تو نظر آ ابھی رہی پتہ ہے. لگ جائے گا. بہرحال پتہ بات لگ ہو جائے گئی، گا. بہت بات ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.